اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ۔ عزیزان محترم، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا پرمسرت موقع ہے۔ آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سیما حضرت صاحب العصر والزمان کو ان کی دادی کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نہایت پرمسرت موقع ہے اور ہماری گفتگو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے موضوعات پر آپ کے ساتھ جاری تھی۔ کل ہم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت سے متعلق کچھ روایات آپ کی خدمت میں بیان کی۔ ان روایات سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند متعال نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت کے لیے خاص انتظام کیا ہے۔ اور کیوں ایسا نہ ہو؟ خداوند متعال اس کائنات کی وجہ تخلیق محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اے محمد آپ کو اور اے علی مرتضیٰ آپ کو خلق نہ کرتے۔ لہٰذا فاطمہ کی خلقت خداوند متعال کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ خداوند متعال نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین علی مرتضیٰ کی اس دنیا میں جسمانی ولادت اور جسمانی آمد کے لیے خداوند متعال نے عرب سے بہترین نسل کا اور بہترین قبیلے کا انتخاب کیا، قبیلہ بنی قریش۔ اور پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کا، ان کی ہستی کا نچوڑ ہے، اس فاطمہ زہرا کی ولادت باسعادت کے لیے جو انتظامات فرمائے ہیں، عرفان فاطمہ کو جاننے کے لیے ان انتظامات پر بھی اگر انسان ایک مختصر سی توجہ کر لے تو انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا کہ خداوند متعال نے محمد مصطفیٰ کی اس شہزادی کی ولادت کے لیے کیا عظیم اہتمام کیا ہے اور کیا عظیم انتظام کیا ہے۔ لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو خداوند متعال کے درخت طوبہ کا نچوڑ ہے، جنت میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک درخت ہے جس درخت کا نام درخت طوبہ ہے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں طوبہ اور طوبہ سے ملحقہ کلمات کو 50 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ محدث نوری اپنی کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 422 پر بیان کرتے ہیں کہ انہا شجرۃ غرسها اللہ بیدہ، طوبہ ایک ایسا درخت ہے جسے اللہ نے اپنے دست قدرت سے خود وہاں جنت میں کاشت کیا ہے۔ تحمل کل نعیم، یہ درخت طوبہ ہر اللہ کی نعمت کو حمل کرتا ہے، یعنی اس کا پھل جو ہے وہ اللہ کی ہر وہ نعمت ہے کہ خلق اللہ لأہل الجنت، کہ جن نعمات کو اللہ نے جنتیوں کے لیے خلق کیا ہے وہ تمام نعمات اسی درخت طوبہ پر موجود ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْهَا ثِمَارًا بِعَدَدِ النُّجُومِ، اور اس درخت طوبہ پر جو انواع و اقسام کے پھل ہیں ان کی تعداد ستاروں کی تعداد کے مترادف ہے۔ یعنی اگر آپ کو انگور چاہیے تو وہ بھی آپ کو درخت طوبہ سے ملے گا، آپ کو سیب چاہیے تو وہ بھی درخت طوبہ سے آپ کو ملے گا، آپ کو اگر وہاں ناشپاتی چاہیے تو وہ بھی آپ کو درخت طوبہ سے ملے گی، کھجور چاہیے تو وہ بھی درخت طوبہ سے ملے گی۔ اس دنیا میں ان تمام پھلوں کے لیے مختلف درخت ہیں، لیکن خداوند متعال نے جنت میں ایک درخت جو ہے وہ اپنے دست قدرت سے لگایا ہے کہ اس درخت طوبہ سے انواع و اقسام کے پھل خداوند متعال نے خلق فرمائے ہیں۔ منہا اربعۃ انہار، اور اسی درخت طوبہ سے 4 نہریں اللہ تبارک و تعالی نے جاری کی ہیں۔ ماء، یعنی پانی کی نہر اسی درخت طوبہ سے جاری کی ہے۔ خمر، شراباً طہورا کی نہر اللہ تبارک و تعالی نے
اسی درخت طوبہ سے جاری کی ہے۔ اصل شہد کی نہر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درخت طوبہ سے جاری کی ہے۔ ولبن، اور دودھ کی نہر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درخت طوبہ سے جاری کی ہے، اور اسی درخت طوبہ کا نچوڑ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، کل میں نے آپ کی خدمت میں دو روایات جو بیان کی کہ جنت سے خداوند متعال نے سیب کو بھیجا تو وہ سیب اسی درخت طوبہ کا پھل تھا، اور پھر دوسری روایت آپ کی خدمت میں بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے کھجور بھیجی، وہ کھجور بھی اسی درخت طوبہ کا ثمرہ ہے، اور انہی سیب اور اسی کھجور سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلب میں منتقل ہوئی ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پھل کو کھانے سے پہلے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی صلب میں نہیں رکھتے تھے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ باقاعدہ اس پھل کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل ہوئیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فاطمہ زہرا کو رکھا نہیں گیا، فوراً حکم ہوا کہ اسے ختیجہ میں منتقل کر دیا جائے۔ لہٰذا آپ ان کلمات کو ملاحظہ فرمائیں جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ باقاعدہ رسول خدا کو جنت میں بلایا گیا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بشارت اللہ نے اپنے حبیب کو زمین پر دینا گوارا نہیں محسوس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میری اس کنیز کا ابتدائی تذکرہ اور ابتدائی بشارت جو ہے وہ میرے حبیب کو اس پاکیزہ ماحول میں، اس طیب و طاہر ماحول میں جہاں فاطمہ کی خلقت ہوئی ہے، وہاں محمد مصطفیٰ کو اس مخدرہ کی ولادت کی خبر دی جائے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں بلایا اور انہیں خوشخبری دی گئی فاطمہ کی۔ کیوں؟ چونکہ فاطمہ وہ ہستی ہیں کہ جس ہستی کے ذریعے سے خداوند متعال نے اپنے پسندیدہ دین کی حیات کا انتظام کرنا ہے۔ پس فاطمہ زہرا در واقع اس صراط مستقیم کی حامل ہیں کہ جس صراط مستقیم پر چل کر اللہ کے بندے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اگر تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے تو اس تذکرے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو فرش سے عرش تک بلایا اور باقاعدہ جنت کی سیر کروائی، اور وہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشخبری دی۔ کیوں؟ چونکہ فاطمہ ہی وہ ہستی ہیں جو خود بھی جنتی ہیں، اور وہ اپنے شیعوں کو بھی جنت میں لے کر جائیں گی، اور ان پر اور ان کے شیعوں پر اور ان کی ذریت پر جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا فُتِمَتْ هِيَ وَشِيعَتُهَا وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ النَّارِ، چونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود بابرکت خود بھی، ان کے شیعوں کا وجود بابرکت بھی، اور ان کی ذریت کا وجود بابرکت بھی اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا آپ توجہ فرمائیں، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، یا محمد ان اللہ تعالی یبشرک بفاطمۃ من خدیجہ بنت خویلد، اے محمد اللہ تبارک و تعالی آپ کو خدیجہ بنت خویلد سے فاطمہ زہرا کی بشارت دیتا ہے۔ اس خبر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو جنت میں بلایا، اور انہیں معراج میں خبر دے دی گئی کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے لیے فاطمہ کا انتظام کر دیا ہے، یعنی اب فاطمہ کا اس دنیا میں آنے کا وقت ہو چکا ہے، اے محمد آپ کو مبارک ہو۔ لہٰذا کیا اس مبارک کے نتیجے میں فوراً خدیجہ سلام اللہ علیہا اور محمد مصطفیٰ کو فاطمہ عطا کر دی گئی؟ نہیں عزیزان محترم، فاطمہ کو اس دنیا میں آنے کے لیے خداوند متعال نے خاص انتظام فرمایا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد 40 دن تک خدیجہ سے دوری بنائے رکھو۔ 40 دن کوئی معمولی عدد نہیں ہے عزیزان محترم۔ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا تھا، اور اپنی میقات کے لیے جو بلایا تھا تو وہ بھی 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے ہم کلام ہوا تھا، گفتگو کی تھی، اور راز و نیاز ہوئی تھی، مناجات ہوئی تھی۔
اسی طرح فاطمہ کو محمد مصطفیٰ اور خدیجہ بنت خویلد کو دینے کے لیے یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا مرحوم مجلسی بحار الانوار کی جلد نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 78 ہے، اس پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اصحاب کی نام بھی اس روایت میں ذکر کیے گئے ہیں کہ مثلا عمار یاسر ہے، علی مرتضیٰ ہے، عمر ہے، ابو بکر ہے اور عباس ہیں، اور اس قسم کے اصحاب وہاں پر موجود ہیں۔ اب ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھیجتا ہے، اور جبرائیل بھی عام کیفیت میں نہیں بلکہ اپنی حقیقی کیفیت میں زمین پر آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں رسول خدا کہ جبرائیل ایک ایسی کیفیت میں آئے ہیں کہ ان کے پر مشرق سے مغرب تک جو ہے نا وہ پھیلے ہوئے ہیں، یعنی ان کی ایسی ایک ابہت ہے۔ فَنَادَاهُ يَا محمد، جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں العلی الاعلی یقرأ علیک السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام دے رہا ہے۔ وَهُوَ يَأْمُرُكَ، اور وہ آپ کو حکم دیتا ہے أَن تَعْتَزِلَ عَنْ خَدِیجَةَ 40 صباحا، کہ اے محمد 40 دن تک آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ نے خدیجہ سے دوری بنائے رکھنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جبرائیل جو ایسی ابوہت کے ساتھ اور ایسی عظمت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ایسی عظمت جبرائیل نے کیوں ظاہر کی ہے؟ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کی اس ابوہت اور اس عظمت کو یا مقام بعثت میں بیان کیا ہے یا مقام خوشخبری خدیجہ سے متعلق بیان کیا ہے۔ عام روٹین میں ایسی کیفیت اور ایسی ہیبت جبرائیل کی نہیں ہوا کرتی، لہٰذا جبرائیل کا اس ہیبت میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جبرائیل ایک خاص پیغام، ایک خاص بشارت اور ایک خاص خوشخبری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے کر آئے ہیں۔ لیکن اس حکم الہی کا آغاز اسی لمحے سے ہو جاتا ہے کہ جب رسول خدا کو یہ خبر دی گئی ہے، یعنی اللہ نے کہا ہے کہ آپ خدیجہ سے دوری بنائیں، یعنی اب جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں اس محفل سے آپ کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے خدیجہ کے پاس، بلکہ یہیں سے آپ کی میقات کا آغاز ہو جاتا ہے اور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اپنی خلوت گاہ میں۔ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات دشوار ہوئی۔ وَكَانَ لَهَا مُحِبًّا وَبِهَا وَامِقًا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر میں خدیجہ سے بہت شدید محبت تھی، لہٰذا رسول خدا کے لیے یہ امر نہایت سنگین تھا کہ خدیجہ کو اطلاع دیے بغیر رسول خدا اپنی میقات پر چلے جائیں۔ لہٰذا عمار یاسر کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے عمار، جاؤ جا کر خدیجہ کو میری طرف سے تسلی دو اور پیغام الہی کی خدیجہ کو اطلاع دو۔ یا خدیجہ تو لا تظنی ان انقطاعی عنک الحجر ولا قلہ، اے خدیجہ تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میں جو ہے وہ تم سے خستہ ہو گیا ہوں، تم سے تنگ آ گیا ہوں، اس وجہ سے شاید میں تم سے دوری کر رہا ہوں۔ خدیجہ ایسا گمان نہ کرنا۔ وَلَكِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي بِذَلِكَ، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 40 دن تک تم سے دوری بنائے رکھوں۔ لِيُنْفِذَ أَمْرَهُ، تاکہ اللہ کا امر نافذ ہو جائے۔ لا تظنی، اے خدیجہ ظن نہ کرنا، الا خیرہ، مگر یہ کہ خیر کا گمان کرو، نیکی کا گمان کرو، یعنی خوشخبری کا گمان کرو کہ اللہ تبارک و تعالی خیر چاہتا ہے۔ فإن اللہ عز وجل لیباہی بک کرام ملائکتہ کل یوم مرارا، اے خدیجہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے درمیان دن میں چند مرتبہ تمہارا ذکر کرتا ہے اور تمہارے وجود بابرکت پر افتخار کرتا ہے کہ اللہ نے خدیجہ جیسی کنیز کو اس دنیا میں خلق فرمایا ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کو اپنی صلب میں لینے کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 دن کا چلہ پورا کرنا ہے، اور اس 40 دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا وظیفہ ہوگا؟ فَأَقَامَ النَّبِيُّ 40 يَوْمًا،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن یصوم النہارا دن کے ٹائم روزہ رکھا، و یقوم اللیل اور 40 دن رات کو قیام کیا، یعنی مسلسل 40 دن اللہ کے حبیب نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی صلب میں لینے کے لیے باقاعدہ اللہ کی عبادت کی ہے، اور خود کو اس عالم ملکوت سے دوبارہ مانوس کیا ہے تاکہ اس حوراء انسیہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صلب میں لے سکیں۔ یہ 40 دن رسول خدا کہاں رہے؟ کیا کسی غار میں چلے گئے؟ نہیں عزیزان محترم، غار میں نہیں گئے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِّي فِي مَنزِلِ فاطمہ بنت اسد، میں یہ 40 دن فاطمہ بنت اسد کے پاس رہا۔ پس آپ توجہ فرمائیں کہ علی کی زوجہ نے اس دنیا میں آنا ہے، اور رسول خدا کو امر ہوا ہے کہ 40 دن آپ نے ختیجہ سے خلوت کرنی ہے اور چلہ کرنا ہے، لیکن میقات فاطمہ بنت اسد کا گھر ہوگا، علی مرتضیٰ کا گھر ہوگا، تاکہ وہاں پر آپ فاطمہ زہرا کا انتظام کریں اس بیت الشرف میں، کہ جس بیت الشرف میں علی مرتضیٰ آئے ہیں، اسی بیت الشرف میں علی مرتضیٰ کی زوجہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود اطہر کو آپ اپنی صلب میں لینے کے لیے تیاری کا انتظام کریں۔ لہذا جب 40 دن مکمل ہو گئے تو اب وہ تحفہ الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آنا ہے، جس کے لیے کل 2 روایات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اب یہاں خداوند متعال کی جانب سے یہ تحفہ باقاعدہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل لے کر باقاعدہ زمین پر آتے ہیں۔ یا محمد العلی الاعلی یقرئک السلام، اے محمد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے، وَهُوَ يَأْمُرُكَ، اور وہ آپ کو حکم دیتا ہے أَن تَتَعَهَّبَ لِتَحِيَّتِهِ وَتُحْفَتِهِ، کہ آپ خود کو تیار کر لیں کہ اللہ کا تحفہ اور اللہ کی تحیت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ قال النبی، رسول خدا فرماتے ہیں یا جبرائیل وما تحفۃ رب العالمین، میرے پروردگار کا تحفہ کیا ہے؟ وما تحیتہ، اور اس کی تحیت کیا ہے؟ قال لا علم لی، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے کیا تحفہ اور کیا تحیت بھیجی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے رسول خدا 40 دن تک ان کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی، چونکہ وہ دن کو روزے دار ہوا کرتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن افطار سے پہلے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسترخوان لگتا تھا تو علی مرتضیٰ سے کہتے تھے کہ اے علی باہر کا دروازہ کھول دو، جو بھی آنا چاہتا ہے وہ آ جائے اور اس دسترخوان پر میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ لیکن آج 40 دن مکمل ہو گئے ہیں، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تحفہ الہی کو لے کر آئے ہیں۔ رسول خدا نے علی مرتضیٰ سے یہ کہا ہے کہ اے علی آج دروازہ بند کر دو، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس گھر میں تشریف لائے اور میرے ساتھ اس دسترخوان میں شریک ہو چکے۔ یہ دسترخوان میرے علاوہ ہر کسی کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، یہ تحفہ الہی صرف محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ فَقَشَفَ الطَّبَقَ، یعنی آسمان سے باقاعدہ ایک جو ہے وہ برتن نازل ہوا اور اس برتن کے اوپر باقاعدہ ایک کپڑا موجود تھا۔ اب جب یہ برتن آ کر دسترخوان پر رکھا گیا، فَخَشَفَ الطَّبَقَ، اس برتن کے اوپر سے جو ہے وہ اس کپڑے کو ہٹایا، فَإِذَا عِزْقٌ مِّن رَطَبٍ وَعُنْقُودٌ مِّن عِنَبٍ، اس میں ایک کھجور کا خوشہ تھا اور ایک انگور کا خوشہ تھا۔ فَأَعْقَلَ النَّبِيُّ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور اور اس عنب سے تناول فرمایا، شبعاً وشرب من الماء رياً، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور بھی کھائی اور رسول خدا نے انگور بھی کھایا، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی شراب کو اور جنتی ماء طہور سے تناول فرمایا۔ وَمَدَّ يَدَهُ لِلْغُسْلِ، پھر رسول خدا نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا دھونے کے لیے، فَأَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ جَبْرَائِيلُ، رسول خدا نے یہ جو کھانا تناول کیا ہے یہ معمولی کھانا نہیں ہے،
رسول خدا اب ہاتھ دھونا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہے، چونکہ یہ فاطمہ کے اس وجود نورانیہ سے اب جو ہے وہ پاکیزہ اور طیب و طاہر نور سے اب متمسک ہو چکے ہیں، ٹچ ہو چکے ہیں، لہٰذا اس کو دھلوانے کے لیے خاص انتظام کیا گیا۔ رسول خدا نے ہاتھ آگے بڑھائے، جبرائیل پانی اوپر ڈال رہے ہیں، وغسل یدہ میکائیل، اور میکائیل جو ہے وہ رسول خدا کے دست مبارک کو تھام کر رسول خدا کے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، وَتَمَنْدَلَهُ اسرافیل، اور جب ہاتھ دھل گئے تو اسرافیل نے باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو خشک کیا۔ ارتفع فاضل الطعام مع الاناء الى السماء، تو اب جو ہے وہ دسترخوان پر جو کھانا بچا تھا یا وہ جو تمام لوازمات تھے برتنوں سمیت، وہ تمام سامان خداوند متعال نے اپنے پاس آسمان میں واپس بلا لیا کہ یہ جنتی طعام، یہ جنتی پانی اور رسول خدا کے دست مبارک کا وہ پانی جو ہے وہ اب واپس دوبارہ چلا جائے جنت میں۔ لہٰذا یہ کھانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ کل کی جو دو روایات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، ان روایات کو مد نظر رکھیں، اور آج جو روایت آپ کی خدمت میں بیان کی اس سے توجہ فرمائیں، تو یہاں 4 اقوال در واقع ظاہر ہوتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاکیزہ وجود کا خمیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر میں جو منتقل ہوا ہے، تو اس روایت میں آج بیان ہوا ہے کہ کھجور اور انگور کے پھل سے وہ منتقل ہوا ہے۔ کل جو میں نے روایت آپ کی خدمت میں بیان کی وہ جنتی سیب سے متعلق ہے، یا اس کے علاوہ ایک روایت ہے کہ رسول خدا کو جنت میں جب معراج پر لے جایا گیا تو وہاں درخت طوبہ سے ایک جنتی سیب اتار کر رسول خدا کو دیا گیا۔ پھر کل جو روایت بیان کی اس روایت میں وہ سیب جبرائیل زمین پر لے کر آئے اور جبرائیل نے اس سیب کو اپنے سینے سے لگایا، جبرائیل کو بھی پسینہ آیا، سیب کو بھی پسینہ آیا، اور ان دونوں پسینوں کے آپس میں ملنے سے وہ نور اس سیب میں منتقل ہوا، اور جب رسول خدا نے اس سیب کو کھولا تو اس میں نور فاطمہ ظاہر ہوا، اور رسول خدا کو جبرائیل نے بتایا کہ یہ نور فاطمہ ہے۔ یہ تیسرا قول۔ اور چوتھا قول کہ صرف کھجور جنتی سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر میں آئیں۔ یہ 4 اقوال ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور سے متعلق، لیکن ان چاروں اقوال میں سیب والا قول جو ہے وہ زیادہ عدد روایات میں بھی بیان ہوا ہے اور اس کو زیادہ شہرت بھی حاصل ہے۔ لیکن ہم ان تمام روایات کو اس انداز میں جمع کر سکتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ جو جنتی تحفہ آ رہا ہے، چاہے وہ انگور کی صورت میں ہے، چاہے وہ کھجور کی صورت میں ہے، چاہے وہ سیب کی صورت میں ہے، یہ تمام کے تمام اس شجرہ طوبہ سے تعلق رکھتے ہیں جسے خداوند متعال نے اپنے دست قدرت سے خلق فرمایا ہے۔ یہاں فاطمہ کی حقیقت کی بات نہیں ہو رہی ہے، چونکہ حقیقت فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے۔ یہاں جسم فاطمہ کی بات ہو رہی ہے کہ فاطمہ کا جسم طیب و طاہر و پاکیزہ جو اس دنیا میں آنا ہے وہ بھی در واقع چونکہ حورائے انسیہ کا مصداق ہیں، تو خداوند متعال نے آسمان سے باقاعدہ ان پھلوں کے ذریعے سے جو درخت طوبہ کے پھل ہیں باقاعدہ رسول خدا کی صلب میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا انتظام کیا ہے۔ اب رسول خدا ہاتھ دھو کر باقاعدہ اپنی روزانہ کی روٹین کے مطابق نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو جبرائیل کہتے ہیں الصلاۃ محرمۃ علیک فی وقت کا، اے محمد مصطفیٰ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے نماز کی اجازت نہیں ہے، اب یہ نماز کا وقت نہیں ہے، حتیٰ تأتی الی منزل ختیجہ، اب اس وقت نماز کا وقت نہیں ہے، اس وقت ختیجہ کے پانے کے قریب جانے کا وقت ہے، جائیں ختیجہ کے پاس فتواقعہا، اور ختیجہ کے قریب ہو جائیں جا کر، فإن اللہ عز وجل آل علی نفسہ، خداوند متعال نے اپنے نفس پر یہ لازم قرار دیا ہے ان یخلق من صلبک فی ہذہ اللیلہ ذریۃ طیبۃ،
اے محمد مصطفیٰ، یہ جو آپ نے جنتی تحفہ وصول کیا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ یہ جنتی تحفہ آپ کی صلب میں برقرار رہے۔ اللہ چاہتا ہے آج ہی کی رات آپ اپنے گھر بیت الشرف میں جائیں اور ختیجہ کے طیب طاہر صلب میں باقاعدہ اس رحم میں اس فاطمہ زہرا کے نور اطہر کو منتقل کر دیں۔ ان اللہ عز وجل آل علی نفسہ ان یخلق من صلبک فی ہذہ اللیلہ ذریۃ طیبۃ۔ اللہ چاہتا ہے کہ آج ہی کی رات آپ کی صلب سے اس طیب و طاہر ذریت کو منتقل کر دے ختیجہ بنت خویلد میں۔ فوثب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی منزل ختیجہ، رسول خدا ختیجہ کے بیت الشرف میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ختیجہ کی عادت ہے کہ جیسے ہی رسول خدا آئیں تو ختیجہ نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ، نہایت ہی خوشحالی کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا کرتی تھی۔ لہٰذا ختیجہ نے نہایت گرم جوشی سے رسول خدا کا استقبال کیا، رسول خدا کو بٹھایا۔ رسول خدا جب ختیجہ کے قریب گئے تو ختیجہ فرماتی ہیں ما تباعد عنی النبی، رسول خدا مجھ سے دور نہیں ہوئے، حتی حسست بثقل فاطمہ فی بطنی، رسول خدا دور نہیں ہوئے کہ میں نے فاطمہ کے طیب و طاہر وجود کو اپنے وجود میں محسوس کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ تمام واقعات ہیں اور تمام وہ اخبار ہیں جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت سے پہلے کی ہیں۔ اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ختیجۃ الکبریٰ کے بطن میں موجود ہیں۔ اس کے آگے کی روایت انشاءاللہ ہم آئندہ اپنی گفتگو میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال آج کی اس بابرکت ولادت کے صدقے خداوند متعال ہمیں خیر دنیا اور خیر آخرت عطا فرمائے۔ خداوند متعال آج کی اس بابرکت ولادت کے صدقے میں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، خداوند متعال ہمیں اس دنیا میں بھی جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے اور ہماری عاقبت کو بخیر فرمائے۔ خداوند متعال کے حضور دعا گو ہیں کہ آج کے اس مولود کے صدقے جو مومنین بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ آج کے اس مولود کے صدقے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو محتاج ہیں اللہ فاطمہ کے صدقے ان کی ضروریات کو، ان کی محتاجی کو برطرف فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ انہیں فاطمہ کے صدقے خزانہ غیب سے خداوند متعال ان کے قرضے ادا فرمائے۔ خداوند متعال کے حضور دعا گو ہیں کہ خداوند متعال مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔